السلام علیکم. جیسا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کچھی میں جماعت صدر کے الیکشنز 5 فروری 2022 کو کچھی میں جماعت خانہ صدر میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق مصطفیٰ کبایا صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ کی سیٹ کے امیدوار ہیں. السلام علیکم عتیق بھائی. وعلیکم السلام. عتیق بھائی، آپ سے ہاتھ ملا کے ہمیشہ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، پازیٹیو وائب آتی ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے بھائی. اچھا، ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ اس الیکشن میں پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں، تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ کی ابتدائی زندگی، ابتدائی تعلیم کہاں سے آپ نے شروع کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے میٹرک کیا ہے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں نے کیا گورنمنٹ کامرس کالج سے. الحمدللہ میں نے حفظ بھی کیا، لیکن بدقسمتی سے میں اس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکا. میری جو سماجی جو ہے خدمات بیک گراؤنڈ ہے، اور میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ میلادوں کے حوالے سے وہ کافی جانی پہچانی ہے. میری پھوپھی جو ہے نسیمہ حاجی آدم کبایا صاحبہ، تو اس حوالے سے پھر جب یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی تو وہاں سے جو ہے نا ایک وہ سوشل جو ہے وہ اس کا جذبہ پیدا ہوا. گھر کے اندر آپ کی سماجی خدمات سے ریلیٹڈ شخصیات پہلے سے موجود ہے، اور ایون میرے جو دادا جو ہیں وہ ایوب دور میں بی ڈی ممبر بھی رہے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے میری جینس کے اندر ہے. میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ ان کی خدمات رہیں جس طرح بھی وہ کر سکے. تو یہ ہے معاملہ. پروفیشنل لائف آپ نے کب شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ پروفیشنل لائف جو ہے وہ میں تھوڑی اسٹرگل بھی رہی میری. میں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا، سعودی عرب بھی کچھ عرصہ رہا. تو ویسے جو ہے وہ انٹر کے بعد ہی، چونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ 95 میں ہو گئی تھی، اور 96 میں نے انٹر کیا. تو میری جو ہے وہ تھوڑا سا لائف جو ہے وہ کافی اسٹرگل اس میں رہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ. میٹرک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے اسی طرح تھا. تو سعودی عرب میں کیا کرتے تھے؟ سعودی عرب میں جو ہے نا وہ بنوئی تھے میرے، تو وہاں کے پاس جو ہے وہ میں نے جاب کی. اولڈ کلوتھنگ کا کام تھا. واپسی آ کے بھی میں جو ہے وہ یہی کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کا جو بزنس تھا وہ ان کی ایک شاپ تھی شوز کی. وہ پھر آگے چل کے ہم نے جب سب بہن بھائی جب سب میرڈ ہو گئے تو پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے تقسیم جی ایمیکیبلی اس کو ہم نے سیٹل کر لیا. اور سماجی خدمات آپ نے کب شروع کی؟ جی جماعت سے جو جماعت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھی میں جماعت صدر میں 2010 جو 9 اور 12 والا ٹینیور تھا، اس پہ 2010 میں کچھی میں جماعت صدر کا جو ہے وہ مجلس منتظمہ کا ممبر منتخب ہوا. اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ چیزیں اس طرح ہوئیں کہ کچھ معاملات اس طرح کے آئے وہاں پہ کہ جو کہ جنرل باڈی سے منظور شدہ چیزیں نہیں تھیں. چونکہ میرے قریبی جو ہے وہ عزیز کا یہ معاملہ تھا، تو اس پہ میں نے کافی ان سے جو ہے نا وہ پھر وہ کی کہ بھائی چونکہ یہ 2009 کی جنرل باڈی سے متعلق جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک کیس کا حصہ بنا. تو میں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جنرل باڈی سے منظور نہیں ہوئی. تو وہاں پہ کچھ جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے وہ ہوئے. پھر کچھ جو ہے وہ چیزوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور ایک اس میں جو ہے وہ تھوڑے سے معاملات اس طریقے سے ہوئے. تو میں نے پھر جو ہے وہ اکتوبر 2010 میں ایک شکایت جو ہے وہ مرکزی جماعت کو جو ہے وہ تحریری طور پہ دی. بعد ازاں پھر وہ جو ساری باتیں تھیں وہ جو اسی سال 2010 میں جو ہماری جنرل باڈی اجلاس ہوا صدر جماعت کا، وہاں پہ بھی میں نے کی، جس پہ مینیجنگ کمیٹی کے جو ہے وہ ساتھی مجھ سے کافی خفا ہوئے. اور پھر ایک بڑا فروری 2011 میں غالباً ایک بڑا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا گیا میری برطرفی کا، جو کہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اس پہ میں نے جو خط و کتابت تھی وہ بھی کی، سارے معاملات ہوئے، مرکز کو بھی آگاہ کیا، ساری چیزیں تھیں. بعد ازاں پھر میں نے ایک پورا جو ہے وہ 5 صفحے میں مشتمل ایک جو ہے وہ بڑا تفصیلی خط لکھا. اس میں نے ساری علاقائی جماعتوں کو بھی اس معاملے سے آگاہ کیا.
اور جب پھر جنرل باڈی آئی تو میں نے جو لوگ ہمارے چیدہ جنرل باڈی کے ہوتے ہیں ان سے مل کے اور سارے ان کو معاملات بتائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر وہاں جنرل باڈی جو 2011 کے آخر میں ہوئی، غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا وہ، تو اس میں پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے سارے معاملے کی مکمل اور جامع تحقیق و تفتیش کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ جو میری برطرفی تھی وہ غیر آئینی تھی اور اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مجھے دوبارہ بحال کیا. تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کچی میں جماعت صدر کا؟ بالکل یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس سے پہلے کی کوئی ایسی روایت آپ کے ذہن میں ہو، کسی کو برطرف کیا گیا ہو اور بحال کیا ہو بعد میں؟ نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کوئی ایسا، چونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں شاید غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ کبھی بھی صدر جماعت کے ٹیبل پہ نہیں آئی دیکھنے کو. تو میرے پاس کوانٹٹی تو نہیں تھی الحمدللہ، لیکن میں نے جو اپنی بات تھی وہ میں کرتا رہا. اور پھر جب میری جو ہے وہ بحالی ہوئی تو پھر میرے جو بھی معاملات تھے وہ میں اپنے طریقے سے اس کو ایمانداری سے انجام دیتا رہا. ایون میں جب کمیٹی میں آیا تو میں چونکہ صدر میں ہی رہتا ہوں اور جو ہے وہ جو پراپرٹی کمیٹی ہے اس کا میں پارٹ بالکل میرٹ پہ مجھے بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے وہ عزیز کا ایک معاملہ چل رہا تھا پراپرٹی سے تو میں نے ذرا یہ بہتر سمجھا کہ میں اس کا حصہ نہ بنوں. اچھا، ہم آپ کی سماجی خدمات پہ آتے ہیں. یہ تو وہ ایونٹ ہیں جو آپ کے ساتھ جماعت میں 2010-11 میں پیش آئے، ماشاءاللہ سے آپ الحمدللہ اس سے کلیئر بھی ہو گئے. اس کے بعد آپ کی سماجی خدمات کیا رہی صدر جماعت کے حوالے سے؟ جی، اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا اس کو بھی اس بات کو آگے بڑھائیں تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. پھر وہ ٹینیور گزر گیا، پھر میں نے 2013 میں اپنے آپ کو پیش کیا، میں انتخابات کا حصہ بنا، لیکن وہ سارے معاملات تھے میری مخالفت میں جو ہے وہ کافی لوگ تھے اور میں بدقسمتی سے اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. بعد ازاں پھر ایک بڑا معاملہ جو آج بھی سوشل میڈیا میں اس کے ذریعے میں نے لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی، 2014 میں ہمارے ایک ٹرسٹ کا واقعہ پیش آیا، لگن سرا ٹرسٹ کا. تو اس حوالے سے پھر میں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ مقدمہ دائر کیا، اور جب یہ معاملہ صدر جماعت کی جنرل باڈی میں آیا تو مجھے بڑی اس پہ پذیرائی ملی، اور جنرل باڈی کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ صدر جماعت کی جانب سے بھی ایک اس پہ مقدمہ دائر کیا جو میرے مقدمے کی تائید و توثیق تھا. صحیح. تو پھر بعد ازاں 2016 کے اندر جو ہے وہ پھر انتخابات ہوئے، اور اب کے میں نے جو ہے وہ انتخابات میں ایک بار پھر حصہ لیا، لیکن اب چونکہ یہ والا معاملہ تھا اس کی مخالفت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ میں جو ہے وہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا، یہاں تھوڑی سی بات کا اور میں ذکر کرتا چلوں. اب جو میرے عزیز سے ان کے حوالے سے مجھ پہ ایک الزام لگتا ہے، کیونکہ میرے پر الزامات بہت لگتے رہے اور الحمدللہ اللہ کرم میں کمیٹیاں بنی، میں اس سے بری بھی ہوا. ایک الزام مجھ پہ یہ لگتا رہا کہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اپنے عزیز کو ان کی جگہ کے عوض 40 لاکھ روپے کی ادائیگی کروا دی صدر جماعت سے. یہ ادائیگی جو ہوئی تھی وہ مارچ 2016 میں ہوئی، اور جو ہے وہ مجلس منتظمہ کی منظوری کے بعد ہوئی، اور مئی 2016 میں انتخابات ہوئے کچی میں جماعت صدر کے. اب میں ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ مارچ 2016 میں عتیق اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پوری مجلس منتظمہ کو قابو کیا، اس سے منظوری کروائی اور اپنے عزیز کو 40 لاکھ روپے کی ادائیگی کروا دی. اور مئی 2016 میں عتیق کی یہ حالت تھی کہ وہ ایک مینیجنگ کمیٹی کی سیٹ تک نہیں جیت سکا. تو یہ بھی ایک مجھ پہ الزام لگتا ہے. بعد ازاں 16 کے بعد پھر 19 آیا، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک صاحب کہ ہارتا وہ جو ہار مانتا ہے، تو میں نے الحمدللہ ہار نہیں مانی، اور 2019 کے انتخابات میں اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا اور میں کامیاب ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2019 کے اندر جب میں آیا ہوں، جو میری کارکردگی ہے اس سے متعلق بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مسجد سے متصل جو ہمارا جو ماسٹر ہاؤس ہے یہ ہمارے بزرگوں نے 70 کی دہائی میں لیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری کمیٹیاں اس طریقے سے اس پہ نہیں کر سکیں جو میری اپنی نظر میں سمجھتا ہوں. بلکہ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ میں نے انیشیٹو لیا الحمدللہ، اور پھر وہ ایک ٹیم ورک تھا کہ آج الحمدللہ وہ ایک سال کے اندر، یعنی وہ مارچ کے ابتدائی جو ہے جو مہینے تھے اس کے اندر وہ منظم بھی ہوئی، اور الحمدللہ وہ مسجد میں شامل ہونے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بعد ازاں جو مسجد کے ساتھ جو ہماری جو کمرشل ایکٹیویٹی تھی وہ بھی الحمدللہ اس کے اوپر بھی کافی کام کیا، اور اب جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہماری مسجد بھی جو ہے وہ
मुकम्मल जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी से वो हो चुकी है, पाक हो चुकी है। मैंने जब आके देखा 2019 के अंदर, तो मुझे विरासती तब्दीली रसीद पे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। उसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा जो स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी ताउन रहा, हमारे सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह नुमान भाई, उन्होंने भी बड़ा इसके अंदर मेरी जो है वो हौसला अफजाई की और हम एक पॉलिसी मुरतब करने में कामयाब हुए, जिससे लाखों रुपए की जमात को आमदनी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो आईनी तरामीम थी उससे भी मुतालिक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कई जो है वो कोशिश थी, एक दस्तावेज तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी जो है वो मेरी एफर्ट्स थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा मेरे साथ इस टेन्योर के अंदर भी एक मामला हुआ कि मैंने 2 साल बाद रिजाइन कर दिया, और इस दफा तो मेरे ख्याल में आपने खुद रिजाइन किया होगा। जी इस दफा मैंने खुद रिजाइन किया, और लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है वो लोग तो सीटों के लिए जो है वो बड़े वो होते हैं, लेकिन आप जो है वो देखें जो मेरा जो जिस मकसद के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ना, वो मकसद बड़ा है। उसके लिए मैनेजिंग कमेटी की सीट, अगर सदारती भी जो है वो मेरे पास औहदा होता तो मैं उसको भी छोड़ देता, क्योंकि मकसद बड़ा था। अब आपने अपने आप को सदर या सेठ या प्रेसिडेंट के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है, तो क्या सोच थी इसके पीछे कि आप प्रेसिडेंट बन के ऐसी क्या तब्दीली लाना चाहते हैं या ऐसे क्या काम करना चाहते हैं जो कि आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी या जनरल सेक्रेटरी बन के नहीं कर सकते? ऐसी क्या सोच थी जिसकी वजह से आपने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया कि वो आपको एज ए प्रेसिडेंट मुंतखब करें? देखिए, जो आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया। मैंने जो 12 साल के अपने सारे जो जमात से जो था सिलसिला, उसमें जो एक चीज़, हाँ देखिए, उसमें जो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप उस वक़्त काम कर सकते हैं जब आप टीम के साथ आएँ मुकम्मल, या दूसरी सूरत ये कि आप किसी की पोस्ट पर आएँ। चूँकि मैं एक जो है वो हादसे के बाद फिज़िकली उस तरीके से मेरी वो नहीं है सेहत, तो मैं अपने आप को जो है वो की पोस्ट जैसे जनरल सेक्रेटरी के लिए कम से कम जो है वो नहीं समझता कि मुझे वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि उसमें फिज़िकल एक्टिविटी और सारे मामला आता है। और इस टेन्योर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस क्राइटेरियन में फॉल कर गया जो आइन के हिसाब से हमारे जो है वो सदर और नायब सदर के लिए जो है वो मुकर्रर है। एज ब्रैकेट की बात करें? एज ब्रैकेट, जी जी जी। आप 40 साल के हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो है वो फिर जो है वो इसलिए मैंने जो है वो सदारती उम्मीदवार की हैसियत से अपने आप को पेश किया, ताकि मैं जो है वो इस ओहदे पे आके कुछ जो है वो जमात के लिए जो है वो कुछ कर सकूँ। अब जो मेरी नज़र में जो चीज़ें हैं, चूँकि मुझे थोड़ा-सा, यानी मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने देखा कि मुझे कोई विज़न नज़र नहीं आया। अच्छा। यानी जो एक थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पॉलिसी या इस तरीके से मैंने इन चीज़ों का फुकदान देखा। चलें, वो तो आपसे सवाल करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपके क्या प्लान्स हैं। मगर आप ये बताएं कि अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको मुंतखब किया अपनी खिदमत करने के लिए और आप मुंतखब हो गए सदर जमात के प्रेसिडेंट, तो ऐसी क्या तब्दीली लेकर आएंगे आप जो कि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो नहीं ला सके? इसमें देखिए शोएब भाई, एक तो चीज़ ये है जो नतीजे पे मैं कि हमने अल्लाह के घर को छोड़ दिया था। शायद यही वजह थी कि हमारे मामलात के अंदर रुकावट रही। और थोड़ा-सा एक मैं आऊँ, जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी हुआ जैसे 2016 के इंतखाबात में कि पूरी मुकम्मल एक पैनल आया, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकी। अब मेरा नज़रिया ये है, और जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में आने के बाद मस्जिद को जो है वो चीज़ों के ऊपर जो है ना मेरा दिलचस्पी ज़्यादा थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक बैकग्राउंड है मज़हबी उस हवाले से, तो मेरा एक शौक़ भी है कि अल्लाह के घर का काम जो है ना वो होना चाहिए। और मैं जिस नतीजे पहुँचा कि उस चीज़ को हमने छोड़ दिया तो शायद हमारे दूसरे मामलात भी रुक गए। तो मेरी जो अव्वलीन तरजीह है वो है कच्ची मस्जिद सदर की असर नौ तामीर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जैसे मैंने पीछे कहा कि अब उसमें किसी किस्म की रुकावट मुझे नज़र नहीं आती। दूसरा जो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो एजुकेशन के लिए तो हमारे पास स्कूल मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल भी रहा है। जी, जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्कूल मौजूद है हमारे पास।
لیکن دیکھیں جو پراپر اسکول ہونا چاہیے وہ پراپر ایک اسکول کی بلڈنگ علیحدہ سے، وہ چیز میرا ایک ویژن ہے کہ اس کے اوپر کچھ کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میرے پاس پلان بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بس چند ہزار کی جو ہے نا وہ زکوٰۃ اور مالی آنت جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اسی میں ہمیں لگا دیا گیا. ویژن کی ہمارے پاس کمی نظر آئی. آج بھی ہمارے پاس ایسی پراپرٹی صدر کے اندر قیمتی ترین جگہ کے اوپر موجود ہے جہاں سے ہم کروڑوں روپے کی آمدنی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس صدر کے اندر بالکل وسط کے اندر کم و بیش 1700 گز کا ایسا پلاٹ موجود ہے جس کے اوپر نہ صرف ہم تعلیم کے اوپر کام کر سکتے ہیں بلکہ ہیلتھ کے اوپر بھی وہاں پہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہاسپٹل ہم کچھی میمنوں کے لیے بنا سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف کچھی میمنوں کے لیے ہوگا بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہوگا. تو لیکن چونکہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگوں نے شاید اس طرف نہیں سوچا. ہم آباد کاری کی تو باتیں کرتے رہے، اور آباد کاری کے بھی ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں. ایسا نہیں ہے. جو آج اس وقت ہمارا جماعت خانہ ہے، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم پراپر اسکول جو ہوتا ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو ہم یہاں سے اگر اس اسکول کو منتقل کریں تو اس جگہ کے اوپر بہت زبردست قسم کا ہم جماعت خانہ، ایک جو ہے انڈور گیمز کے لیے بھی ہم آڈیٹوریم ٹائپ، اور کچھی میمن سیکریٹریٹ جہاں پہ ہم مرکزی دفتر، صدر جماعت کا دفتر، پلس ہم اس میں جو ہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی کام کر سکتے ہیں. ہمارے اندر پوٹینشیل بہت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ویژن کی جو ہے نا وہ مجھے کمی نظر آئی. پھر پلس ابھی یعنی جو ہے وہ اسی ٹینیور کے اندر میں نے ایک پروجیکٹ دیکھا پراپرٹی جس کے اوپر ہاؤسنگ کے اوپر بڑا وہ سافٹ پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ تو وہ تھا جس پہ آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی کام کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر وہ بلڈر اپنی وہ چیزیں نہیں کر سکا. تو اس کے علاوہ بھی ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم ہاؤسنگ کے اوپر اپنی برادری کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. تو پوٹینشیل ہمارے اندر بہت ہے، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے ویژن کی جو ہے نا وہ کمی نظر آئی ہے. عتیق بھائی، آخر میں آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میری جو اپنے ووٹر سے، سپورٹر سے جو ہے کہ میری ایک جد و جہد ہے. الحمدللہ چیزوں کو میں سمجھتا بھی ہوں، الحمدللہ ایک ویژن بھی میرے پاس موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو میرا ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اس سے اچھا ویژن ہو اور وہ بہتر انداز میں جماعت کی خدمت کر سکے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں اپنے ووٹر سپورٹر سے کہ وہ مجھے دیکھیں. الحمدللہ جو میری ٹیم ہے اس کے اندر نیو کمرز بھی ہیں، کچھ پرانے ساتھی بھی ہیں، لیکن میری اپنے ووٹر اور سپورٹر سے یہ درخواست ہے کہ وہ مجھے دیکھیں اور میرے چہرے پہ اگر وہ مجھے صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ مجھے الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ماضی میں میرے خلاف بڑے پروپیگنڈے رہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب اس میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے اور لوگوں کو حقائق بھی جو ہے وہ ان سے وہ آگاہ ہو چکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے صحیح سمجھتا ہے وہ نہ صرف مجھے ووٹ دے بلکہ میرے پوری ٹیم کو ووٹ دے جو کہ میرے ساتھ ہے، اور ہمیں کامیاب. جو پینل ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں شعیب بھائی، جو ہمارا اس وقت جو پینل ہے ہم نے پراپر پینل تو اناؤنس نہیں کیا، چونکہ 28 جنوری جو ہے وہ فائنل وڈرال ہے، اور مجھ سمیت میں بھی چونکہ 2 عہدوں پر میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں. اسی طرح میری ٹیم میں کچھ ہیں جن کے 3 جگہ پہ ہیں، اور اس طریقے سے 2 جگہ پہ بھی لوگ ہیں. تو ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پہلے ٹیم کو مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک جو ہے وہ پراپر اناؤنسمنٹ کریں جس پہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. اس دفعہ ایک جو چیز جو سامنے آئی کہ ایک روایت رہی کہ انیشل لسٹوں پہ کوئی نہ کوئی اناپوز ضرور آ جایا کرتا تھا. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ کم سے کم ہم نے اس روایت کو تو ختم کیا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ یعنی صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ جو جماعت کے انٹرسٹ میں بہتر ہو، نہ کہ کوئی میں اپنے ذاتی مفاد یا کوئی اپنی ٹیم کے مفاد کے لیے سوچوں کہ بھائی یہ مجھے اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. پیورلی جماعتی مفاد کے اندر جو ہے میری کوشش یہ کہ میں فیصلے کروں اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ ٹیم لے کر آؤں، اور جو صحیح جگہ پہ بندہ ہے اس کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ اتارے، میدان کے اندر وہ سیٹ کے لیے اتارے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت آپ شکریہ. کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا، اور جو ہے وہ آپ کا
کہ جو ہے نا آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اچھا چینل جو ہے وہ ندیم ستار صاحب کا ہے. چینل سے میرا میں آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے خیالات ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بھی قوم کی خدمت ہے. اللہ پاک آپ کی یہ خدمت قبول کرے. Like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.